محرم الحرام کے مہینے میں عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھ لو۔ 300 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف محرم الحرام کے 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی خود کی شادی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی ہی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ صرف 3 دن کے اندر ہی اندر آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیے۔ درود شریف آپ ہمیشہ ہی ابراہیمی درود شریف پڑھا کریں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس کی 3 آیتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر فضیلتوں والی سورت ہے اور محرم الحرام بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور جب آپ سورۃ الکوثر کو محرم الحرام کے مہینے میں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مقصد صرف جائز ہی ہونا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہی ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی وسوسہ نہ آئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو شدید پریشان ہیں، جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں مسئلے مسائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں تو صرف نقصان ہی ہوتا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم ایسا کون سا خاص وظیفہ پڑھیں؟ لیکن اگر کوئی وظیفہ کریں تو کوئی بھی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ کو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، بے شک آپ اسے چلتے پھرتے کر لیں یا پھر جہاں بھی آپ موجود ہوں، کچن میں موجود ہیں، چارپائی پر ہوں، سفر میں ہوں، یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں، باہر کسی پارک میں چہل قدمی کر رہے ہوں، یا پھر کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، آپ بآسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ کام کر رہے ہیں، دن رات، صبح شام، بارش میں یا آندھی میں، غرض آپ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر اور مزید اچھی نوکری چاہتے ہیں، یا کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی وظیفہ کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے
کہ مجھے فلاں قسم کا کام ہے اور مجھے اتنی رقم مل جائے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے کئی درجہ زیادہ عطا کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ کسی نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اور پھر اس نے آنے والی ساری زندگی مستقل یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا۔ اور اب محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ 3 دن بڑے ہی اہم ہیں۔ باوضو ہو جائیں، وضو کرنے کے بعد آپ لوگ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ کبھی بھی جلد بازی میں آپ لوگ کوئی بھی عمل یا وظیفہ بالکل بھی نہ کرنا، بلکہ مکمل سکون اور اطمینان سے آپ لوگ کہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ درود شریف آپ ہمیشہ ابراہیمی درود شریف ہی پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی کے بغیر تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ سب ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین کرام، جب سورہ کوثر کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا وہاب کا آپ لوگوں کو ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں دوبارہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا وہاب کا 21 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کی تعداد کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم 21 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحمان کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ 7 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ کو دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر بھی ضرور کرم فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقہ سے مراد ایسے محتاجوں اور ضعیفوں کو جن کی کہ کوئی کمائی نہ ہو اور نہ ہی جن کا کوئی کمانے والا ہو۔ صدقہ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ارد گرد کے ہمسایوں پر نظر دوڑائیں، تو آپ کو کئی گھرانے ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ انہیں اپنا فالتو سامان یا مال روپیہ اس نیت سے دیں کہ صرف اللہ کی اطاعت ہو، رزق کی مخلوق کا کام بنے۔ بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ داہنے ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگتی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، کسی بھی عمل یا وظیفہ کے لیے بنیادی شرط یہی ہوتی ہے کہ مقصد جائز ہو اور عمل کرنے والا 5 وقت کا نمازی بھی ہو۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وظیفہ بھی اپنا اثر دکھائے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری ایمانداری، سچے دل اور مکمل محنت سے اس پریشانی یا حاجت کے حل کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔